ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پہ نور ایمان کو سبسکرائب کریں۔ سنیو، اللہ نے ہمیں کیسا سکندر مقدر کا سکندر بنایا، کیسی قسمت کا دھنی بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی دیا تو نبیوں کا امام دیا، اور پیر بھی دیا تو ولیوں کا امام دیا۔ ہمارے یہاں کوئی چیز چھوٹی ہے ہی نہیں، امام دیا تو امام اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم، خواجہ دیا تو خواجہ اعظم، اور نبی دیا تو نبی الانبیاء عطا فرما۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ یہ غوث العظم دستگیر پیران پیر ہے، ان کی آمد سے پہلے حضور علیہ السلام نے ان کی آمد کا ذکر کیا۔ علامہ اویسی لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں، ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر! جب میرے نبی، آپ سب کے نبی، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، عرش جس کا مشتاق ہو، جبریل جس کے مشتاق ہو، سدرۃ المنتہا کا مکی جس کا مشتاق ہو، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ عرش جس کا اشتیاق رکھتا ہو، ارے عرش اور جبریل تو بہرحال مخلوق ہے، خدا جس کا مشتاق ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آج حجرہ فاطمہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں اور حجرہ فاطمہ میں 5 تن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، 5 تن ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی وہ 5 تن کون ہے؟ سرکار علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبی، امام حسین اور خود امام الانبیاء۔ سرکار حجرہ فاطمہ میں آئے اور امام حسن کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے، چومنے لگے، امام حسن کو پیار کرنے لگے۔ امام حسین ٹک ٹکی باندھے اپنے نانا کو دیکھ رہے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، زیادہ پیار امام حسین کو دیا جاتا تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ امام حسین عمر میں چھوٹے تھے، توجہ زیادہ تھی، لیکن آج معمول کے خلاف بظاہر حضور امام حسن کو پیار کر رہے ہیں۔ سیدہ کے دل میں خیال آیا، میرا بیٹا ٹک ٹکی باندھ کے حسین دیکھتا ہے اور آج ساری توجہ حسن پر ہے۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ آج حسن پر زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے تجھے کیوں یہ تشویش ہے، یہ تو غور کر رہی ہے، فکر کر رہی ہے کہ حسن پہ کیوں آج توجہ زیادہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، حسن کی اولاد میں ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوگا، لوگ اسے عبد القادر جیلانی کہیں گے، جو مرتبہ نبیوں میں تمہیں دیا ہے ولیوں میں وہ مرتبہ اسے عطا کیا جائے۔ آج اس کی اولاد میں ایک پیدا ہونے والے کی بشار، اس لیے آج حسن کو چوما جا رہا ہے۔ آج حسن کو چوما تو روز ہی جاتا ہے، زیادہ توجہ آج حسن پر اس لیے ہے کہ حسن کا لال ایک ایسا پیدا ہوگا جو میرے دین کو زندہ کر دے گا۔ انور شاہ کشمیری نے بخاری شریف کی شرح میں ایک حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 5ویں صدی ہجری میں میری امت پر ایک چکی چلے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرمان کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک چکی چلے گی۔ اس وقت امت سلامتی سے گزر گئی تو اللہ اس امت کو استقامت عطا فرمائے گا، اور 5ویں صدی میں امت پر چکی چلی، اور اس چلنے والی چکی میں بچانے کے لیے کسی کو اگر بنا کر بھیجا گیا تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جنہوں نے امت کے قافلے کو سلامتی سے نکالا۔ اسی لیے ہر صدی میں آنے والوں کو مجدد کہتے ہیں، لیکن محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا۔ دین کی تجدید ایک الگ کارنامہ ہے، دین کو زندگی دینا ایک الگ کارنامہ۔ دین کی تجدید تو قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن دین کو جس نے زندگی دی وہ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے۔ اپنے پیر، بڑے پیر کی شان کیا ہے؟ کیا شان ہے؟ سلطان باہو کہتے ہیں کہ جو غوث پاک کا مرید ہو جاتا ہے
गौस पाक उसको अपनी आस्तीन में रखते हैं। कादरियों क्या शान है अपने पीर की। और बड़ी बात तो ये है कि औरों की शान मुरीद बयान करते हैं, गौस पाक वो है जिसकी शान सब बयान करते हैं। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन जब वहां जबान खोलते बारगाह गौसियत में तो यूं कहते हैं, या गौस मुअज़्ज़म नूरे हुदा। लोग कहते ये क्या गौस गौस निकाल रखा है, गौस कहना तो शिर्क है, गौस तो अल्लाह है। उन मुल्लाओं को पता होना चाहिए मौलाना भी तो अल्लाह है। फिर आपने कितने मौलाना पैदा कर रखे हैं। ये तो कुरान कहता है, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह मौलाना है, कुरान कहता है। तो अल्लाह मौलाना है तो मुल्ला मौलाना हुआ तो शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? गौस कहने पे शिर्क हुआ तो मौलाना कहने पे शिर्क ना हुआ। लेकिन तुम्हें मौलाना तो हजम हो गया, हजारों मौलाना, एक गौस हजम नहीं होता। गौस कहना शिर्क है। अरे जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया वो भी अब्दुल कादिर जिलानी को या गौस कहते हैं। सिर्फ गौस नहीं, या गौस, गौस नहीं सिर्फ या गौस। किस शान से? या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा। ये नबी को नूर नहीं मानते, गरीब नवाज तो गौस पाक को भी नूर मानते। और क्यों ना हो, नबी के घर का बच्चा बच्चा नूर है। क्योंकि अहले सुन्नत के इमाम ने कहा, नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे वहां से पांव तक, उसने सिप्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। कहते या गौस मुअज़्ज़म नूरे खुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। नबी के इख्तियार नहीं मानते, गौस पाक के इख्तियार गरीब नवाज में। पता चला लोग 1857 के बाद नए मसलक लेकर के आए। मसलके गरीब नवाज तो ये है कि नबी भी मुख्तार है और नबी का शहजादा गौस पाक भी मुख्तार है। और मेरे इमाम उसकी तर्जुमानी यूं कर, हम आला हज़रत को इसलिए मानते हैं कि आला हज़रत ने नई बात नहीं दी, अपनी आकाओं की बात दी। मुख्तार नबी मुख्तार खुदा गरीब नवाज किसको कह रहे? गौस पाक को। और मेरे इमाम उसकी तर्जुमानी कैसे करते? कहते क्यों ना कासिम हो, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबुल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज कहते या गौस मुअज़्ज़म। पता चला या गौस का नारा हिंदुस्तान में सबसे पहले गरीब नवाज ने लगाया। आज लोग कह रहे हैं हम भी चिश्ती हैं, हम भी चिश्ती हैं। 100 साल तक तो हमसे लड़ते रहे, ये सिलसिला क्या है? और आज तुम पे बनाइए तो कहते हम भी चिश्ती हैं। हम कहते चिश्ती किसी टाइटल का नाम नहीं है, चिश्तियत अकीदे का नाम है। अगर तुम भी चिश्ती हो तो जैसे गरीब नवाज ने या गौस कहा, तुम तो या गौस को शिर्क कहते हो। कैसे चिश्ती हो? या गौस को शिर्क कहने वाला चिश्ती हो ही नहीं सकता। चिश्ती तो वो है जो सरकार गरीब नवाज के मसलक पर, उनके अकीदे पर, उनकी फिक्र पर, उनके नजरियात पर कायम है। कहते या गौस मुअज़्ज़म नूरे खुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम। एक आलम का बादशाह नहीं, सुल्तान दो आलम। अरे जब लाडला बेटा दो आलम का सुल्तान है नाना की शान क्या होगी? इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से आती नहीं। या गौस, गौस पाक की शान ये सुल्तान दो आलम, सुल्तान दो आलम कुतबे उला हैरात जलालत अर्द समा। तो सुल्तान बाहू कहते हैं कि गौस पाक अपने मुरीदों को आस्तीन में रखते हैं, लेकिन कोई मुरीद होकर देखे कादरियों की तादाद ज्यादा है, कादरी कहलाने वालों की तादाद ज्यादा है, कादरी बन जाने वालों की तादाद कम है।
میں قادری کہلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہلانے کو تو آپ بہت کچھ کہلا چکے، قادری بنو، اور کسی بھی سلسلے کے ہو، اگر تعلیمات غوث الورا پر ہے تو آپ قادری ہیں، آپ قادری ہی ہیں۔ قادریت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کپڑا پکڑ کر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنا غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، اس کا نام قادریت۔ قادریت یہ دل سے چاہو غوث پاک کو، پھر کسی سلسلے میں وہ قادری بنو، محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ان کے سلسلے میں مرید ہے پھر سونے پر سہاگا ہے، لیکن قادریت سے کسی کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ چشتی قادری نہیں ہے، نقشبندی قادری نہیں، سروردی قادری نہیں، سب قادری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا امام اس کا عقدہ بھی یوں حل کرتا ہے، مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، کون کی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یہ جتنی کھیتیاں ہیں اس سب پہ قادریت کی بارش ہوئی ہے، تبھی وہ سبزہ لائی ہے، بہاریں لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک کے بارے میں سلطان باہو کہتے ہیں سنو قادری بنو، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، قادری بنو، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، قادری بنو۔ جن کو داڑیوں کا بوجھ اٹھانے نہیں آتا اتنے کمزور قادری نہیں ہوتے، عورتیں تو بیچاری چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے، یہ کیسے قادری مرد ہے جنہیں داڑیوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے؟ ارے شان قادریت تو بہت بلند ہے، تم سے داڑیوں کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا۔ قادریوں، قادریت کیا ہے؟ غوث پاک خود کہتے ہیں جو میرے مرید ہیں وہ سخت گرمی میں روزے رکھتے ہیں، اور جو میرے مرید ہیں وہ سخت سردی کی طویل راتوں میں قیام کرتے ہیں۔ غوث پاک نے قادریت کو خود بیان فرمایا ہے، جن سے رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے انہیں قادری بن جا کہلانے کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں مولانا ہم تو 4 دن تک بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن 10 منٹ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے روزے نہیں رکھ پاتے۔ واہ، جسے اپنے مذہب سے زیادہ گٹکے سے پیار ہو جائے پھر وہ قوم تو تباہ ہونے ہی کے قابل ہے، وہ قوم تو برباد ہونے ہی کے قابل ہے۔ آؤ سنیو، اپنی نسبتوں کو جوڑو، صرف زبان سے نہیں، صرف نعروں سے نہیں۔ غوث پاک کا مسلک تو یہ ہے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دیکھتے وہ اپنے سلسلے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، اصل قادریت کی طرف آؤ، نقلی مال سے بچو، ڈمی سے بچو، ہوشیار رہو، اس لیے کہ قادریت نام ہے غوث الاعظم دستگیر کی تعلیمات کا، اور جو ایسا قادری ہو جائے پھر سلطان باہو کہتے غوث پاک ان مریدوں کو اپنی آستین میں رکھتے ہیں، اور غوث پاک کہتے ہیں میرے قادری غلام جو تجھے ستائے گا، تیری مخالفت کرے گا، تو گھبرانا نہیں، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرانا کیونکہ تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، ذلیل اور خائب و خاسر کرنے والا ہے۔ سلطان باہو کہتے ہیں جو قادریوں پہ ظلم کرتے ہیں غوث پاک اس کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ اللہ اس کی 7 پشتوں کو ہلاک کر دیتا ہے، 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ سلطان باہو کہہ رہے ہیں 7 پشتیں ہلاک ہو جاتی ہے، سلطان باہو کہہ رہے ہیں یہ غوث پاک کی شان ہے۔ لیکن کوئی قادری بنے تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈر جاتے ہیں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ارے قادری بن، قادری بن۔ اسی لیے تو 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب کچھ بننے کی بات کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، کسی ڈگری کی پرواہ نہیں رہے کہ جائے، قادریت کی ڈگری نہ جائے۔ دعا کر رہے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔